مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا، ہاں ہے، عبید بن عمیر۔ یہ مسجد نبی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے طریقے سے بات کہی، جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا، دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے، وہ شرما گئی اور واپس آ گئی۔ شوہر نے پوچھا، کیا بنا؟ کہنے لگی، کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نیک نہیں ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خاوند کے ساتھ گزارتی، اور اگر کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلے پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فقرہ بول کے میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا۔ ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا، اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کا یہ حال تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔